يا رحمة للعالمين يا محمد. سیرت پروجیکٹ سیزن 1 ایپیسوڈ 2 انسانوں کا آسمانوں سے زمین پر نزول کیسے ہوا؟ اللہ عز و جل نے زمین کی مٹی کا جوہر یعنی ایسنس لے کے اپنے دونوں ہاتھوں سے پہلے انسان یعنی آدم کا پتلا اسٹیچو بنایا۔ اس کا نام اللہ عز و جل نے آدم رکھا اور اسے آسمانوں کی جنت میں ٹھہرایا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ابلیس یعنی شیطان اس پتلے کے گرد چکر کاٹتا تھا اور اندازے لگاتا تھا کہ یہ کیا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اندر سے خالی ہے تو اس نے اندازہ لگایا کہ کوئی ایسی مخلوق پیدا ہونے جا رہی ہے جو ابلیس کے مقابلے کی نہیں۔ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کے پتلے یعنی اسٹیچو کی نوک پلک سنوارنے کے بعد اس میں اپنی روح پھونکی اور اسے خلیفہ ہونے کے مقام پر سرفراز کیا اور اسے مسجود ملائک ٹھہرایا، یعنی فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ فرشتوں نے سجدہ کر کے آدم علیہ السلام کی سپیریئرٹی کو قبول کر لیا، جبکہ جنات میں سے ابلیس نے آدم علیہ السلام کے مقام اور ان کے مرتبے سے حسد کیا اور اللہ کے دربار میں تکبر کا اظہار کرتے ہوئے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ آدم کی ذریت ان کے آنے والی نسلوں کے خلاف اپنی دشمنی کا بھی اعلان کر دیا۔ آدم اور ابلیس کا قصہ قرآن مجید میں 7 مقامات پر مختلف انداز سے بیان ہوا ہے اور بائبل سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اسلامک نیریٹو کے مطابق آدم علیہ السلام کو پیدائش کے بعد آسمانوں کی جنت میں رکھا گیا تھا۔ ایک درخت کا پھل کھانے سے ان کو منع کیا گیا، لیکن اس درخت کا پھل کھانے کے بعد آدم اور اماں حوا دونوں کو آسمانوں کی جنت سے زمین کے اوپر پلانٹ ارتھ پہ اتار دیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید میں اور بائبل میں تفصیل سے اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ مستدرک حاکم کی ایک مستند روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے ارض ہند میں اتارا گیا۔ قدیم زمانے میں موجودہ ہندوستان، بنگلہ دیش، برما، سری لنکا، نیپال اور پاکستان میں سندھ اور جنوبی پنجاب کا علاقہ ارض ہند کہلاتا تھا۔ البتہ بائبل کا نیریٹو یہ ہے کہ جس باغ عدن میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا وہ باغ اسی زمین پر تھا۔ ایک انٹرپریٹیشن کے ذریعے سے بائبل اور اسلامک نیریٹو کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو شروع میں تو آسمانوں کی جنت میں رکھا گیا، لیکن جب زمین پر ان کو اتارا گیا تو یہاں بھی اس آسمانوں والی جنت سے ملتی جلتی کسی جنت یعنی باغ میں رکھا گیا۔ قرآن مجید میں ہی ذکر ہے کہ اولاد آدم جب دوبارہ جنت میں واپس جائے گی تو انہیں اس جنت میں اسی دنیا سے ملتے جلتے پھل نعمت کے طور پہ عطا کیے جائیں گے۔ اس طرح مستند تفسیری روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا تو انہیں جنت کے پھل دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ اس سب کچھ کا مقصد آدم اور آدم کی اولاد کے لیے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں انتقال یعنی ٹرانسفر کے وقت اگلی جگہ کے اعتبار سے مانوسیت کا ماحول پیدا کرنا تھا۔ انسانی مزاج میں یہ بات شامل ہے کہ نئی جگہ قدم جمانے یا ایڈجسٹ ہونے میں اسے وقت لگتا ہے، لہذا یہ اللہ عز و جل کی ایک بہت بڑی نعمت تھی کہ اللہ نے جب آسمانوں کی جنت سے نکالا تو دنیا میں ہی ویسی ہی ایک جنت میں رکھا۔ آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے جب زمین پر اتارا گیا تو کہاں اتارا گیا؟ اس بارے اسلامی ذخیرہ روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت علی رضی اللہ عنہما، حضرت قتادہ، حضرت ابو العالیہ رحمہم اللہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ارض ہند میں یعنی ہندوستان کی سرزمین میں آسمانوں سے زمین پر اتارا گیا تھا۔ ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ بھی منقول ہے کہ آدم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر اور حج کرنے کی غرض سے ہندوستان سے مکہ کی سرزمین میں آئے تھے۔
حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے بارے میں بھی بیشتر تاریخی روایات میں یہ مروی ہے کہ انہیں ارض ہندوستان کی زمین میں ہی دفن کیا گیا تھا۔ البتہ بعض تاریخی روایات ہمیں یہ بھی بتلاتی ہیں کہ طوفان نوح کی بات نوح علیہ السلام ابا آدم اور اماں حوا علیہ السلام دونوں کی میتوں کو تابوت میں رکھ کر ہندوستان سے فلسطین لے گئے تھے اور انہوں نے فلسطین میں جا کے دونوں کو دوبارہ دفن کیا تھا۔ تاریخ طبری میں یہ بھی ملتا ہے کہ ارض ہند میں یعنی ہندوستان میں یہ سرندیپ کا علاقہ تھا جہاں آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا، اور سرندیپ کو آج کل سری لنکا کہا جاتا ہے۔ معروف سیاح ابن بطوطہ متوفہ 779 یعنی 779 ہجری 1368 عیسوی، انہوں نے اپنے سفر نامے میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ سری لنکا میں آدم کی چوٹی یعنی آدم پیک کے اوپر انہوں نے آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات دیکھے جو کہ 11 ہاتھ لمبے تھے، اور جس پہاڑ کے اوپر یہ قدموں کے نشانات تھے اس پہاڑ کی جڑ میں انہوں نے ایک نیلے دریا کا بھی ذکر کیا کہ جس سے یاقوت نکلتا تھا۔ یہ امکان کہ اس دریا کو اس کے نیلے رنگ کے سبب سے احادیث میں دریائے نیل کہا گیا ہو قابل غور ہو سکتا ہے۔ سری لنکا کے شہر رتنا پورہ کے جنوب مشرق میں 40 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی سری پادا مقامی زبان میں جس کا معنی مقدس قدم کے نشان ہے، اس کی چوٹی پر 5 فٹ 7 انچ لمبے اور 1 فٹ 6 انچ چوڑے پاؤں کا نشان آج بھی موجود ہے۔ اس حساب سے اس انسان کے قد کا اندازہ 40 فٹ یعنی 12 میٹر بتلایا گیا ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی کو مقامی مسلمان اور عیسائی آدم کی چوٹی یعنی آدمز پیک کا نام دیتے ہیں، اور ان کے ہاں یعنی مقامی لوگوں میں معروف زبانی روایت اورل ٹریڈیشن کے مطابق آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر یہاں ہی اتارے گئے تھے۔ اگرچہ وہاں موجود بدھ کمیونٹی کا دعویٰ یہ ہے کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر موجود قدموں کے نشان گوتم بدھ کے ہیں، لیکن گوتم بدھ یعنی گوتم بدھا نون ہسٹری کی ایک معروف شخصیت ہے، یعنی 600 سال قبل مسیح، اور اس دور کے انسانوں کا قد کاٹ یعنی ہائٹ عام انسانوں جیسا ہی تھا اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ رہی یہ بات کہ یہ آدم علیہ السلام کے قدم کا ہی نشان ہے، تو یہ بات فی الحال تحقیق طلب ہو سکتی ہے کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد 60 ذراع یعنی 60 بازو تھا۔ اب ذراع کی لمبائی میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک آدم علیہ السلام کا قد 27 میٹر بنتا ہے، بعض کے نزدیک 37 میٹر بنتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی جب قوم عاد پر عذاب کا تذکرہ کیا تو یہی کہا کہ اللہ کے عذاب کے نتیجے میں جب وہ زمین پر گرے پڑے تھے تو وہ ایسے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے، کانہم اعجاز نخل خاویہ، اور کھجور کے درخت کی عام طور پہ لمبائی 15 سے 25 میٹر ہوتی ہے۔ اس سے بھی آدم علیہ السلام کے حدیث میں بیان شدہ قد ہی کی تصدیق ہوتی ہے، لہذا آدم کی چوٹی پہ جو قدم کے نشانات ہیں وہ آدم علیہ السلام کی بعد کی کسی نسل جنریشن میں سے کسی کے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا، یعنی وہ تقریباً 27 سے 37 میٹر بن سکتا ہے۔ لیکن حدیث میں ہی یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں کے قد میں مسلسل کمی آتی رہی۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ عز و جل نے پیدا کیا تو ان کا قد یعنی ہائٹ 60 ذراع تھا۔ ذراع کا ترجمہ ہاتھ کر دیا جاتا ہے کہ جس سے بازو یعنی ایلبو مراد ہوتی ہے جو کوہنی تک پہنچتا ہے۔ یہ بھی امکان ہے کہ روایت میں راوی کو وہم ہو گیا ہو کہ یہ 60 ذراعن کے بجائے 60 شبرن تھا، یعنی 60 بازو کے بجائے 60 بالش تھا سپین، یا ذراع کا لفظ تو درست ہو لیکن عدد کے بیان میں راوی کو وہم ہو گیا ہو کہ یہ 30 ذراعن تھا، یعنی 30 ذراع، اور اس قسم کا وہم سکہ راویوں کو اتھینٹک نیریٹرز کو بھی ہو جاتا ہے اور صحیحین کی روایات میں بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ اہل علم نے اس پہ مفصل بحث کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد کتنی تھی، اس میں عام طور پہ راویوں کو وہم ہوا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کے بعض چینز میں یہ چیز موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویاں 60 تھیں، بعض میں ہے کہ 70 تھیں، بعض میں ہے کہ 90 تھیں، بعض میں 99 اور بعض میں 100 بیویوں کا بھی ذکر ہے۔ ایک تعویل یہ بھی ممکن ہے
کہ طبری وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ، قتادہ اور عطا رحمہم اللہ وغیرہ جیسے تابعین سے نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد بہت اونچا تھا، آسمانوں کو چھو رہا تھا، تو زمین کے جانور ان سے وحشت کھاتے تھے، لہذا اللہ عز و جل نے ان کا قد چھوٹا کر دیا۔ اس روایت میں آسمانوں کو چھونے کا بیان مبالغہ آمیز معلوم ہوتا ہے، لہذا یہ بات تو اللاجیکل معلوم ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد آسمانوں کو ٹچ کر رہا ہو، اور یہ صحیح روایات کے بھی خلاف ہے کہ صحیح روایات میں آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ بیان ہوا ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ ان کے 60 ہاتھ قد کو مبالغتاً یا استعارتاً یعنی میٹافوریکلی آسمانوں کو چھونے والا کہہ دیا گیا ہو، اور اس قد کو اللہ عز و جل نے بعد میں چھوٹا کر دیا ہو، یعنی وہ 60 ہاتھ سے 30 ہاتھ کر دیا گیا ہو۔ واللہ عالم بالصواب۔ آدم کی پیدائش اور آدم کے جنت میں رکھے جانے کا قصہ ہمیں صرف مذہبی کتابوں میں نہیں ملتا، بلکہ سومیرین سویلائزیشن کی قدیم ترین نظم ایپک آف گلگامیش کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ نظم بابل یعنی بیبیلون شہر کی کھدائی کے دوران 1800 BC کے زمانے میں لکھی گئی تختیوں پر ملی ہے۔ اطراحاسس جو کہ اکادین سویلائزیشن کی باقیات کی ایک ایپک ہے، اس کے تقریباً 1650 یعنی 1650 قبل مسیح کے دور کے نسخے دریافت ہوئے ہیں۔ اس میں بھی آدم علیہ السلام یعنی کریشن کے قصے کا ذکر موجود ہے۔ 1700 قبل مسیح میں لکھے جانے والے سومیرین سویلائزیشن ہی کے ایک اور قصے زیو صدرہ میں بھی تخلیق کا بھی ذکر موجود ہے اور نوح علیہ السلام کا بھی ذکر موجود ہے۔ حکمائے سبا لما بین النہرین یعنی میسوپوٹیمین 7 سیجز میں پہلے حکیم اداپا، اس کے قصے میں بھی تخلیق کے واقعے کا ذکر موجود ہے، اور یہ سب مخطوطات یعنی مینوسکرپٹس یا تختیاں یہ 1400 کے قریب کے زمانے کی ہیں، یعنی 1400 قبل مسیح کی ہیں۔ بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ تخلیق کریشنزم کے ریلیجس نیریٹو کی تصدیق خارجی ذرائع سے بھی ہو رہی ہے، ایکسٹرنل ایویڈنسز سے بھی ہو رہی ہے، آرکیالوجیکل جو ہے وہ ایویڈنسز سے بھی ہو رہی ہے، جیسا کہ آثار قدیمہ یعنی آرکیالوجی کے شواہد سے، وٹنسز سے، اور قدیم انسان کی تہذیب اور تاریخ کے مطالعہ سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پیدائش کے یا تخلیق کے قصے کو نقل کرتے چلے آئے ہیں۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رحمة للعالمین یا محمد